नाज़रीन, TNN टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं अनम तारिक और सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 700 साल तक तमाम सरफहरिस्त साइंसदान मुसलमान थे, वज़ीर आज़म इमरान खान। लोगों ने इस मुल्क को ज़ाती जायदाद समझ रखा है, सुप्रीम कोर्ट। पाकिस्तान ने नाले में बहकर आने वाली भारतीय फौजी की लाश वापस कर दी। चूनिया में 4 बच्चों से ज्यादती व कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। मुल्ला बरादरी की सरबराही में तालिबान वफ्द की इस्लामाबाद आमद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक। इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की कौमी असेंबली की रुकनियत खत्म कर दी। एहतसाब अदालत हमजा शहबाज की रिमांड में 14 रोज की तौसी। मर्दान और पेशावर में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी से तबाही। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक बार फिर हैंडगन्स पर पाबंदी का वादा। मैंगवेंजू की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड गलती से RCMP को दिए गए, कैनेडियन सरकारी इस्तखासा। शमाल मगरबी टोरंटो में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक, एक जख्मी। भारत कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहा है, जगमीत सिंह। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी मवाख़िज़े की कार्रवाई को बगावत करार दे दिया। अमेरिका सरमायाकारी को महदूद करने से बाज रहे, चीन का इंतबाह। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 700 साल तक सरफहरिस्त साइंसदान मुसलमान थे। अंग्रेज़ों ने हमारे तालीमी निज़ाम को बड़ी मेहनत से तबाह किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 700 साल तक तमाम सरे फहरिस्त साइंसदान मुसलमान थे। अंग्रेज़ों ने सोच समझ कर मुसलमानों का निज़ाम तालीम ख़त्म किया। हमारे तालीमी निज़ाम को बड़ी मेहनत से तबाह किया गया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दीनी मदारिस के ज़ेर तालीम तलबा में तकरीब तकसीम इनामात हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान थे। तकरीब का एहतमाम वफाकी वज़ारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इम्तहानात में नुमाया पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा को इनामात दिए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जोर तालीम पर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तालीम के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाएं। कैदियों की रिहाई के लिए बच्चों को तालीम देने की शर्त रखी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि इस्लाम ने जहनों में डाल दिया था कि तालीम के बगैर माशरा तरक्की नहीं कर सकता। 700 साल तक तमाम सरे फहरिस्त साइंसदान मुसलमान थे। अंग्रेजों ने मदारिस को दिए जाने वाले फंड काबू कर लिए। अंग्रेजों ने सोच समझ कर मुसलमानों का निज़ाम तालीम खत्म किया। उन्होंने कहा कि निज़ाम तालीम खत्म हुआ तो मुसलमान नीचे गए। नाइंसाफी है, एक तरफ अंग्रेजी उर्दू मीडियम और तीसरी तरफ मदारिस हैं। इस्लाम और तालीम साथ होते तो कौम को इंसानियत की तरफ लेकर जाते हैं। नाइंसाफी है कि एक मुल्क में 3 निज़ाम तालीम
تعلیم چل رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ مدارس کے طلباء کو بھی مواقع دیے جائیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ راہ حق کے بارے میں صرف تعلیم بتاتی ہے۔ پاکستان واحد ملک تھا جو اسلام کے لیے بنا تھا۔ غلبہ اسلام کے بعد 30 سال میں مسلمان وسط ایشیا تک پہنچ گئے۔ ہمیں بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ مسلمان پوری دنیا پر کیسے چھا گئے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ایک جیل ہے، 80 لاکھ لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ مل کر فیصلہ کیا کہ الجزیرہ اور BBC طرز کا انگریزی چینل کھولیں گے۔ ٹی وی چینل کھولنے کا مقصد مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فلم اور ڈراموں کے ذریعے مسلم دنیا کے ہیروز اور تاریخ کو اجاگر کریں گے، مغرب کو مسلمانوں کی اعلیٰ روایات اور تہذیب سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے موجودہ تعلیمی نظام میں بچوں کی اکثریت اوپر نہیں آ سکتی۔ ہمارے تعلیمی نظام کو بڑی محنت سے تباہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اس ملک کو ذاتی جائیداد سمجھ رکھا ہے، جس کا دل چاہتا ہے قومی خزانہ بے دردی سے اڑا دیتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ لوگوں نے اس ملک کو ذاتی جائیداد سمجھ رکھا ہے، جس کا دل چاہتا ہے قومی خزانہ بے دردی سے اڑا دیتا ہے۔ جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت میں سرکاری ملازمین کی 3 سال کی مراد سمیت نوکریوں پر بحالی کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے اس ملک کو ذاتی جائیداد سمجھ رکھا ہے۔ برطرف ملازمین کو ایک دن کے لیے بحال کر کے تمام مراد دے دی گئی۔ کیا قومی خزانہ کوئی خیراتی ادارہ ہے جس کا دل چاہتا ہے قومی خزانہ بے دردی سے اڑا دیتا ہے؟ ٹیکس کے پیسوں کا کسی کو درد نہیں۔ وکیل نے بتایا کہ ملازم اختر عباس کو نوکری پر بحال ہونے پر 28 لاکھ روپے کی مراد ملی۔ اس معاملے کو چیلنج کیا گیا تو سروس ٹریبیونل نے ایک دن کی بحالی اور مراد کا فیصلہ برقرار رکھا۔ ٹریڈنگ کارپوریشن نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ سپریم کورٹ نے بحال ملازمین سے متعلق تمام اپیلوں کو نومبر میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے ورکنگ باؤنڈری کے قریب نالے میں ڈوبنے والے بھارتی فوجی کی لاش بھارتی حکام کے حوالے کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے ورکنگ باؤنڈری کے قریب نالے میں ڈوبنے والے بھارتی فوجی کی لاش بھارتی حکام کے حوالے کر دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارت کے بارڈر سیکیورٹی فورس کا سب انسپیکٹر پریتوش منڈال مقبوضہ کشمیر میں ورکنگ باؤنڈری کے قریب ایک نالا پار کرتے ہوئے ڈوب گیا تھا۔ بھارتی فوجی کی لاش بہتے ہوئے پاکستان آنے کی اطلاع تھی، جس پر BSF نے اپنے فوجی کی لاش کی تلاش کے لیے پاکستان رینجر سے مدد کی درخواست کی تھی۔ ISPR کے مطابق پنجاب رینجرز نے سرچ آپریشن میں پریتوش منڈال کی لاش تلاش کر کے مروجہ فوجی ضابطوں کے مطابق BSF حکام کے حوالے کر دی۔ چونیا میں گزشتہ دنوں ملنے والی 4 بچوں کی لاشوں کے کیس کا معمہ حل ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سانحہ چونیا میں ملوث ملزم کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ چونیا میں گزشتہ دنوں ملنے والی 4 بچوں کی لاشوں کے کیس کا معمہ حل ہو گیا۔ پولیس نے سائنسی بنیادوں پر تفتیش کرتے ہوئے شفاق ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کا نام سہیل شہزاد ہے، جو لاہور میں ایک تندور پر روٹیاں لگانے کا کام کرتا ہے۔ ملزم کی عمر 27 سال ہے اور چاروں وارداتیں اسی ملزم نے سر انجام دی۔ ملزم سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مطابق معاملے کی تحقیقات سائنسی بنیادوں پر کی گئی۔ 1649 مشکوک افراد کی جیو فینسنگ کی گئی۔ بچے فیضان اور علی حسن کے کپڑوں سے ملنے والے نمونے ملزم سے میچ کر گئے۔ ایک بچے کی لاش اور 3 بچوں کی ہڈیوں کے DNA سے ملزم کی شناخت کی گئی۔ کیس کے حوالے سے متعلقہ اداروں نے بہت محنت کی ہے، جس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز کا کہنا ہے کہ ملزم سہیل شہزاد چونیا کے علاقے رانا ٹاؤن کا رہائشی ہے، جس نے بچوں کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا۔
मुल्ला बरदर की सरबराही में तालिबान वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच गया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद इस्लामाबाद में पहले से मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्ला बरदर की सरबराही में तालिबान वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंच गया है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद इस्लामाबाद में पहले से मौजूद हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद गुज़िश्ता रोज़ चीन से 5 रुकनी वफ्द के साथ इस्लामाबाद पहुंचे थे। तालिबान का वफ्द अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी से मुलाकात करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ुल्म खलीलज़ाद सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ज़ुल्म खलीलज़ाद अफ़गान अमल की राह में हाल मसाइल पर बात करेंगे। अमरीका के तालिबान से मुज़ाकरात में डेडलॉक पर भी तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों जमातें हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हो गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत हुकूमत के खात्मे पर मुत्तफिक हो गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नैयर बुखारी थे। जबकि मुलाकात में शहबाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफरुल हक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, राना तनवीर, अमीर मुकाम और मरियम औरंगजेब मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, कौमी असम्बली के इजलास में असील मुंतखब नुमाइंदों के प्रोडक्शन ऑर्डर और मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की सूरत हाल पर गौर किया। हुकूमत पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। हुकूमती मुआशी बद इंतजामी ने महंगाई बर्पा किया, जबकि हुकूमत ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 16 वोट भी हासिल न कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी समझती है हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है, क्योंकि हुकूमत आवाम का एतमाद और मैंडेट खो चुकी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान ने कहा कि तकरीर करना हर वजीर आजम का फर्ज होता है। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की 11 करारदादें पढ़कर सुनाते। मोदी ने देखते देखते कश्मीर हड़प कर लिया। शेरी रहमान ने कहा कि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, रोजाना मिनी बजट आ रहे हैं। ये वक्त पार्लियामान को इज्जत देने का है। हुकूमत ने आज 28 बिल उठाकर बिलडोज कर दिए। हुकूमत और IMF एक ही है। तमाम जमातें अपनी अपनी मीटिंग्स कर रही हैं और चाहते हैं ओपोजिशन में कोई दरार न हो। इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म कर दी। कासिम सूरी की रुकनियत खत्म करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने कासिम सूरी की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म कर दी। कासिम सूरी की रुकनियत खत्म करने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किया था। वो हल्का NA 265 कोयटा से रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को डी नोटिफाई कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया, कासिम सूरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल बलूचिस्तान के फैसले की रोशनी में डी नोटिफाई किया गया। याद रहे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 265 से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की कामयाबी को कलअदम करार देते हुए दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था। NA 265 कोयटा पर कासिम सूरी की इंतखाबी कामयाबी को BNP के नवाबजादा लश्कर रईसानी ने चैलेंज किया था और 2018 इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। लश्कर रईसानी उन 5 उम्मीदवारों में से एक थे जिन्होंने NA 265 से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें कासिम सूरी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाद अज़ा साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रिब्यूनल के शवाहिद का जायजा नहीं लिया गया। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियां से मेरे मौक़िल से मंसूब नहीं हो सकती। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अपील को कल समात के लिए मुक़र्रर किया जाए। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीक कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف کے صاحبزادے اور پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ اس سے قبل قومی احتساب بیورو کی ٹیم نے حمزہ شہباز کو آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج چودھری امیر محمد خان نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو 16 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے تفتیشی افسر سے مکمل رپورٹ طلب کر لی۔ احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اطراف میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح ہے کہ حمزہ شہباز کو انہی کیسز میں گزشتہ ماہ 18 ستمبر کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور اس موقع پر عدالت نے ان کے ریمانڈ میں 2 اکتوبر یعنی کہ آج تک کی توسیع دی تھی۔ مردان اور پشاور میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے تباہی مچ گئی۔ مختلف واقعات میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مردان اور پشاور میں طوفانی بارش اور ژالہ باری سے تباہی مچ گئی۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد سمیت 5 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ضلع مردان کے علاقوں شکرتنگی، ساولڈھیر اور مضافات میں طوفانی بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی۔ چیچاڑ پرش میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 27 سالہ ذاکر حسین، ان کی اہلیہ اور 3 سالہ 2 جڑواں بچے عبدالصمد اور سپنا شامل ہیں۔ بارش سے مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا اور کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ادھر پشاور کے علاقے گدر میں چھت گرنے سے 70 سالہ قلندر شاہ جاں بحق اور ان کا 18 سالہ نواسہ حمزہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسکردو میں سیاحتی مقام دیوسائی میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے، جس سے اسکردو اور گرد و نواح کا موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ موسم کی مناسبت سے سیاحوں کے لیے 15 اکتوبر سے دیوسائی کا راستہ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے خانہ بدوشوں کو مال مویشی کے ساتھ دیوسائی سے واپسی کا اشارہ بھی دیا گیا۔ علاوہ ازیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا ایک اور سسٹم ملک میں داخل ہونے کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق یہ سسٹم ملک کے شمالی حصوں سمیت سندھ میں بارش برسائے گا، جبکہ بلوچستان کے 80% علاقوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں۔ شہر قائد میں 4 اور 5 اکتوبر کو ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بدھ کو کہیں کہیں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور آزاد کشمیر کے بعض اضلاع، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں کہیں کہیں، جبکہ بالائی وسطی پنجاب، بالائی سندھ کے اضلاع میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ کام کے دوران اور عوامی مقامات پر خواتین کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں وقار حسین کی خصوصی رپورٹ۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ خواتین اس معاشرے میں لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس جدت پسند دور میں آج بھی اگر خواتین کو جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ خواتین کا جنسی طور پر استحصال معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹنے کے مترادف ہے۔ گھریلو سطح پر اور کام کے مقامات پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی خبریں اکثر و بیشتر ہمارے اخبارات اور ٹی وی چینلز کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ دن قبل خاتون پولیس اہلکار پر سرعام وکیل کی جانب سے تھپڑوں کی بارش کی گئی، تاہم خاتون پولیس اہلکار عدالتی نظام اور محکمے کے عدم تعاون کی وجہ سے مایوسی کا شکار نظر آتی ہے۔ پنجاب ہی کے ایک تھانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انصاف کے لیے آئی ایک خاتون کے سامنے پولیس افسر نیم بھرانہ حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ علاوہ ازیں کراچی کے ساحل پر موٹر سائیکل پر سوار پولیس اہلکاروں نے سی وی او پر آئے ہوئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی بلکہ خاتون کے سامنے اس کے شوہر کو سرعام تشدد کا نشانہ بنایا اور خاتون سے دسترازی۔ اس حوالے سے ایک خاتون وکیل کا کہنا تھا، میں ایز اے وکیل بائک چلاتی ہوں تو مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لڑکے مرد حضرات جو ہیں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، بائک چلانے میں بہت آوازیں کستے ہیں، ابیوز لینگویج یوز کرتے ہیں، تو اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات چلا سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں، ان کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے آگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ بھی اپنے کام کے اس میں بھی ہمیں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے ہیں
اور خواتین جو ہیں اس طرح کی جو گھریلو خواتین ہیں وہ اسی لیے نکلنے سے باہر جو ڈرتی ہیں، کام کرنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ لازمی آتے ہیں معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، ان کے ساتھ مس بہیو ہوتا ہے، بسوں میں آپ دیکھ لیجئے کتنا مس بہیو ہوتا ہے، اور رکشے ٹیکسیوں میں دیکھ لیجئے کیا مس بہیو ہوتا ہے، آج کل تو کریم جو چل رہی ہے اس میں بھی اتنا مس بہیو لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے خواتین جو ہے وہ ڈرتی بہت ہیں نکلنے سے باہر، اور جو ہے وہ یہی ہم جو ہے اپیل کریں گے گورنمنٹ سے بھی کہ خواتین کے بینیفٹس کے لیے، خواتین کے لیے کوئی ایسا لائے عمل اختیار کرے، اور جو لاء پاس ہوا ہے سپریم کورٹ کے اس کو پوری خواتین کو جو ہے سیمینارز کے ذریعے اور اس کے ذریعے جو ہے پھیلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جو ہے خواتین کے حقوق کیا ہیں، اور مرد حضرات کو پراپر سزا دی جائے تاکہ وہ اس طرح سے کرنے سے گریز کریں۔ جنسی ہراسانی کے حوالے سے خاتون معلمہ نے بتایا انٹرنیشنلی NGOs آ کے یہاں پر کر رہی ہوتی ہیں، ہماری قومی سطح پر یہاں کیوں نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو طبقہ اس کا شکار ہے، اوبویسلی وہ ایسا خاص طبقہ ہے جو بالکل ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، وہی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جنونی کیفیت میں آ کے بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہیلتھ کو بھی انوالو ہونے چاہیے، ان کو جو ہے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، یا شاید ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر دھسے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہمارا، آپ کا اور اس حکومت کا فرض بنتا ہے کہ انہیں اس پرابلم میں اس کا شکار ہونے سے نکلنے میں اس کی مدد کریں۔ ان تمام تر حالات و واقعات کے بعد خواتین آج اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں، جس کے تدارک کے لیے خواتین کی جانب سے مطالبات سامنے آئے ہیں کہ ریاستی ادارے ضمن میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مروجہ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔